یہ ویکلی ہوراسکوپ 25 جنوری 2024 سے لے کے 1 فروری 2024 پر مبنی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سرکار شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سرکار سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید امام شاہ بابا کی نظر کرم سے، سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، سید غلام علی شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم صاحبہ کی نظر کرم سے، سید کبیر شاہ شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی باچھا دادی شمسی سبزواری کی نظر کرم سے اس ویکلی ہوراسکوپ کا آغاز کرتے ہیں، جو تاریخ 25 جنوری 2024 سے لے کے 1 فروری 2024 پر مبنی ہے۔ یہ ایام محبت کے ایام ہیں۔ انسان محبت کی تلاش کرے گا کیونکہ ابھی انسان کے جذبات ابھر کے سامنے آئیں گے، اس لیے جتنا ہو سکے ان ایام میں کسی بڑے وعدے سے دوری اختیار کریں، کیونکہ محبت میں رحم میں انسان جو وعدہ کرتا ہے وہ اکثر پورا نہیں ہوتا۔ حکمت عملی کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ منزل تک پہنچتا ہے۔ ان ایام میں اگر سبز چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، لال مرچ کم استعمال کرتے ہیں یا لال ٹماٹر کم استعمال کرتے ہیں، یا وہ چیزیں جن کا تعلق خون سے ہے، گوشت وغیرہ کم استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان ایام میں چاول کم کھاتے ہیں، گندم کی روٹی زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی مبارک ہے۔ کوشش کریں ان ایام میں، کیونکہ رجب کی 14 کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں وہ بڑی مبارک ہوتے ہیں وظائف کے لیے، تو وہ میرے بھائی جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے اس ہفتے کا جو اسم اعظم ہے یا معز و یا ودود وہ 108 مرتبہ پڑھ کے اپنے کام و کامیابی کے لیے دعا مانگیں گے تو ان کے وجود میں 6 سینس ابھرے گی اور ان کے فیصلے کامیابی کی طرف راغب ہوں گے، ان کو وقت سے پہلے وقت نظر آئے گا۔ اور وہ میری بہنیں جو اولاد کے لیے دعا مانگتی ہیں وہ نیم گرم دودھ پہ اس ہفتے کا اسم اعظم دم کر کے 27 مرتبہ پئیں گے تو اللہ کے کرم سے جلد وہ صاحب اولاد ہوں گی۔ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے یا معز و یا ودود، یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں قدم بڑھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی، رکاوٹیں آپ سے دور ہوں گی۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق لال چیز کا ہے، جیسے کہ گوشت ہے، لال دال ہے، حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں، اللہ پاک تمام پریشانیوں سے نظر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ ان ایام کوشش رکھیے جتنا ہو سکے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں، ریگولرلی واک پہ ان ایام میں جانا بہت ہی ضروری ہے۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ ایام کھوئے ہوئے دوست، کھوئی ہوئی منزل پھر سے لائیں گے، یعنی کوئی مرتبہ، کوئی منزل، کوئی کامیابی پھر سے اللہ کے کرم سے آئے گی، تبھی جتنا ہو سکے پھر سے زندگی میں شامل کریں، لیکن پھر سے بھروسہ نہ کریں۔ آپ کا بھروسہ کرنا جلد بازی میں آپ کو شکست کی طرف راغب کرے گا۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جائیں، جتنا ہو سکے ایام میں خون والی چیزیں کم کھائیں، گوشت مچھلی وغیرہ، سبزیاں زیادہ کھائیں تو بہتر ہے۔ روز صبح ایپل پہ اس ہفتے کا 27واں اسم اعظم دم کر کے کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی 6 سینس کے لیے، شفا کے لیے، صحت کے لیے، حاضر دماغی کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا، اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں۔ تعویذ مولا علی ہر 13 رجب کی رات اللہ کے ولی میرے دادا شاہ شمس تبریز سبزواری اور اللہ کے ولی قلندر لال شہباز ہمیشہ تحریر کر کے دیا کرتے تھے۔ تعویذ مولا علی جو بھی انسان پہنتا تھا وہ جہاں جہاں جاتا تھا اللہ کے کرم سے فتح و کامیابی پاتا تھا، کیونکہ یہ تعویذ 13 رجب کے خاص لمحات میں خاص اسم اعظم سے تحریر کیا جاتا ہے۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین شمسی، سید حسن کبیر الدین شمسی، سید تاج الدین شمسی، سید فتح علی شاہ شمسی، بی بی امام بیگم شمسی، بی بی باچھا دادی شمسی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی یہ تعویذ مولا علی 13 رجب کے دن خاص اسم اعظم سے تحریر کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویذ مولا علی جو میں نے خود اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کی روشنی میں تحریر کیا ہے، جو تمام نظر اثر سے انسان کو بچاتا ہے اور جہاں جہاں انسان جاتا ہے کامیابی و کامرانی پاتا ہے، آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ یاد رہے یہ تعویذ مولا علی محدود مقدار میں ہے، تو آج ہی مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ یہ تعویذ مولا علی حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ تعویذ مولا علی علیہ السلام حاصل کریں۔ آپ یہ تعویذ مولا علی ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور میں موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج تورس والے
یہ ایام آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں اسباب آئیں گے، ابھی کامیابی کے اسباب، خوشحالی کے اسباب منظر عام پہ آئیں گے۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ وقت بہت مبارک ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ ضرور جائے۔ ڈارک کلر ہفتے کم پہنے، لال کلر ہفتے کم پہنے، اور لال خون والی چیزیں یعنی کم کھائیں تو بہتر ہے۔ اگر مرچ بھی کھاتے ہیں تو لال مرچ نہ کھائیں، بلکہ اگر بلیک مرچ کھاتے ہیں تو وہ زیادہ مبارک ہوگا۔ ان ایام میں روز صبح اگر اٹھتے ہیں تو کوشش کہ کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیں اور اپنا اسم اعظم 27 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد دن کا آغاز کریں۔ اس سے آپ ایک تو پرسکون رہیں گے، غصہ قابو میں رہے گا، اور فیصلے وقت سے پہلے بہتری کی طرف راغب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اس میں واپس ہے، اسکرین پہ آپ دے سکتے ہیں، برج جیمنائی والے۔ یہ ایام آپ کی زندگی کے ترقی کامیابی کے ساتھ آئیں گے اور منزل آپ کی بالکل قریب قریب ہوگی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو بہت مبارک ہے، لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھنے کی، صحیح فیصلے کرنے کی طرف لے کے جائیں۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت مبارک ہے، اور اگر معاشی حوالے سے تنگ دستی منظر عام پہ آتی ہے تو یہ وقتی ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ان ایام میں روز صبح ابلا ہوا انڈا کھاتے ہیں ناشتے میں تو وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ رات کو نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی کریشن کے لیے، حاضر دماغی کے لیے، صحیح فیصلے کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ ان ایام میں غصے کو قابو کرنا آپ کے لیے بہت مبارک ہونے والا ہے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جانے کی طرف راغب ہوئیے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں، برج کینسر والے۔ یہ ایام آپ کی زندگی میں کسی محبت کو دور کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے پرانے دوست قریب آئیں اور موجودہ محبت جو ہے وہ دور چلی جائے، تبھی جتنا ہو سکے زبان پہ قابو رکھیں، امیدیں کم رکھیں گے تو رشتے ساتھ رہیں گے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے، اگر کچھ دیر کچی زمین میں بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ ان ایام میں جتنا ہو سکے مچھلی نہ کھائیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے۔ اگر روز صبح اٹھ کے پانی پہ 27 اس ہفتے کا اسم اعظم کر کے پیتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی کریشن بڑھے گی، حاضر دماغی بڑھے گی، اور تیزی سے ترقی کی طرف آپ راغب ہوں گے۔ ان ایام میں ڈارک کلر بالکل نہ پہنے، کالے کپڑے نہ پہنے تو بہتر ہے، لائٹ کلر زیادہ پہنے۔ اگر سفید رنگ یا لائٹ رنگوں کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ گھر میں چیزوں کے حوالے سے ہوں، لباس کے حوالے سے ہوں، تو وہ آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ روز ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھائیں، یعنی جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے جیسے سبزیاں وغیرہ، تو وہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ وقت بہت اہم ثابت ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اس میں واپس ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمین پہ علم کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم نعمت کو زمین پہ بھیجا جو نجف کی سرزمین سے انسانوں کے لیے نمودار ہوتا ہے، اور اس عظیم نعمت کو در نجف پتھر کہتے ہیں۔ جو انسان اس پتھر کو پہنتا ہے تو اس کے وجود میں علم کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے، وہ ذہین، ہوشیار، تیز دماغ، حاضر دماغ اور پڑھائی میں آگے بڑھتا ہے۔ اور وہ بچے جن کی نظریں کمزور ہیں اگر در نجف پہنیں گے تو اللہ کے کرم سے ان کی نظر تیز ہونا شروع ہوگی۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں آج، کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ در نجف لیں گے تو اس کے ساتھ تعویذ مولا علی علیہ السلام جو 13 رجب کے دن خاص اسم اعظم سے تحریر کیا گیا ہے، آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ تعویذات محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ در نجف حاصل کریں۔ آپ یہ در نجف پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ پر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج لیو والے، یہ آپ کی زندگی کے معاشی حوالے سے بہتری لانے والے ہیں۔ ابھی مالی حوالے سے ترقی منظر عام پہ آئے گی، لیکن ہو سکتا ہے کسی اپنے سے جھگڑا ہو جائے، کسی گہرے دوست سے جھگڑا ہو جائے۔ یاد رہے کوئی تنقید کرتا ہے، تلخ کلامی کرتا ہے، اس کو اگنور کریں۔ صبر آپ کی جیت بنے گا، غصہ آپ کی شکست۔ یاد رہے کسی کو کچھ کہہ دینا آپ کی دکھ کا سبب بنے گا اور آپ کی حاضر دماغی کو پریشانی کی طرف راغب کرے گا۔ ان ایام میں لال رنگ کم پہنیں، گوشت مچھلی نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ پانی زیادہ پیتے ہیں، سبزیاں زیادہ کھاتے تو وہ بہت مبارک ہے۔ صبح اٹھ کے اگر ایپل کھاتے ہیں اور ایپل پہ اپنا اسم اعظم 27 ختم کر کے کھاتے ہیں تو یہ آپ کی کریشن کے لیے، حاضر دماغی کے لیے، میٹھی زبان کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا، اور تمام امراض اس سے ختم ہو جائیں گے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اسم اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، برج ورگو والے۔ یہ آپ کی زندگی کے بہت ہی کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ کوئی مبارک سفر منظر عام پہ آئے گا، ترقی اور کامیابی کی راہیں بھی کھل کے منظر عام پہ آئیں گی، کسی نئے کام کی شروعات کے لیے، کسی نئے رشتے کی شروعات کے لیے، کسی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن جتنا ہوتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں۔ اپنی خوشیوں کو ظاہر کریں گے تو پریشانیاں منظر عام پہ آئیں گی۔ حاضر دماغ رہیں، مطمئن رہیں اور اپنے کام پہ توجہ دیں۔ کچھ دیر کچی زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان ایام میں ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ
लाल चीज़ का इसमें पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बुर्ज लिब्रा वाले। ये आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत को लाएंगे, कामयाबी को लाएंगे, खुशहाली को लाएंगे और किसी नेक सफ़र की तरफ आपको राग़िब करेंगे। याद रहे, इस वक्त हाजिर दिमाग ज़्यादा रहते तो बहुत मुबारक है। मीठी ज़बान हमेशा आपकी कामयाबी की चाबी है और तल्ख ज़बान, तल्ख कलाम हमेशा आपकी शिकस्त का दरवाज़ा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे ज़रूर जाया करें। और अगर इन अय्याम में खट्टी चीज़ें कम खाते हैं, मिर्च मसाले कम खाते हैं, गोश्त वगैरह कम खाते हैं तो वो भी मुबारक है। सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, पुरसुकून रहेंगे, इनसे फैसले भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। इन्हें आप रोज़ सुबह 2 खजूर पे अगर इस हफ्ते का के खाते हैं तो ये आपकी क्रिएशन के लिए बहुत मुबारक होगा, मीठी ज़बान के लिए बहुत मुबारक होगा, आपकी रोशन नज़रों के लिए बहुत मुबारक होगा अल्लाह के करम से, क्योंकि ये आपका वक्त आपको तरक्की की तरफ राग़िब करने आया है। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बुर्ज स्कॉर्पियन वाले। ये आपकी ज़िंदगी के वो हैं जिसमें हो सकता है रिश्ते उलझें, हो सकता है दोस्त परेशानी की तरफ राग़िब हो जाए, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए जिसकी वजह से आप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएं। तो किसी भी परेशानी को ज़्यादा हावी होने ना दें और अपने काम, अपनी कामयाबी पे तवज्जो दें। हाजिर दिमाग रहेंगे तो फ़ायदा साथ होगा। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं तो वो बेहतर है। इन्हें हम अगर पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। जितना हो सके नैया में अपने राज को राज रखें, अपने राज बताएंगे, अपने राज शेयर करेंगे तो परेशानी आपके साथ होगी। नैया में अगर दूध रोज़ सुबह पीते हैं तो वो आपके लिए मुबारक है। और अगर आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को हाजिर दिमाग रखने के लिए छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा ही मुबारक होगा। जितना हो सके इस वक्त जो आसपास दोस्त हैं उनको अपनी खुशियाँ ना बताएं। जितना अपनी खुशियाँ ज़ाहिर करेंगे उतना उसमें रुकावटें पाएंगे। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का उसमें पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इंसान की पहचान ही कामयाबी की पहली सीढ़ी का नाम है, क्योंकि जब हम इंसान को पहचान के फैसला करते हैं तो देर तक कामयाबी हमारे साथ होती है, दुख और नुकसान हमसे दूर दूर होता है। तभी अल्लाह ने इस ज़मीन पे नीलम पत्थर पैदा किया। जो इंसान इस नीलम पत्थर को अपनी जहल वाली उंगली यानी बीच वाली उंगली में पहनेगा तो उसकी आंखों में ऐसी ताकत पैदा होगी कि वो किसी भी इंसान की आंखों को देखेगा तो फौरन पहचान लेगा कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। अगर आप आज, कल और परसों ये नीलम पत्थर लेंगे तो उसके साथ तावीज़ मौला अली अलैहिस्सलाम जो 13 रजब के दिन खास इसमें आज़म से तहरीर किया गया है आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये तावीज़ात महदूद मिकदार में हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबान.com पे आएं और ये नीलम पत्थर हासिल करें। आप हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप पर मौजूद है वहाँ से भी ये नीलम पत्थर हासिल कर सकते हैं। बुर्ज सजिटेरियस वाले ये आपकी ज़िंदगी में फिर से रौनक लाएंगे। हो सकता है किसी करीबी दोस्त से झगड़ा हो जाए, तल्ख कलामी हो जाए, या कोई पार्टी जब की हो तो वो टूट जाए, कोई रिश्ता किया हो तो वो थोड़ा सा तल्ख हो जाए। तो जितना होता कि नियाम सब्र और हिकमत अमली के साथ चलें। आधा घंटा 1 घंटा का वॉक पे जाते हैं तो वो भी आपके लिए मुबारक है। और नए नए दोस्त ज़िंदगी में आएंगे, माशी हालात बेहतरी की तरफ राग़िब होंगे, लेकिन आप पे एतराज़ उठेंगे आपकी लाइफ स्टाइल को लेके। तो उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करें। आप जो हैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ख़ुद के काम पे और अपनी शख्सियत पे तवज्जो देते रहें। इन्हें या अगर डार्क कलर कम पहनते तो वो भी आपके मुबारक है। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं या कुछ देर ज़मीन पर बैठ के बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं तो इनसे आपकी सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होगी, हाजिर दिमागी कायम होगी, मुस्तकिल मिजाजी कायम होगी और आपको चीज़ों को समझने और लोगों को समझने में आसानी होगी। नियाम गोश्त मछली कम खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं तो बेहतर है। इनका भी नियाम का सदका लाल चीज़ का इसमें आप वापस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले। ये हम आपकी ज़िंदगी में तरक्की लाएंगे, दोस्त लाएंगे, कामयाबी लाएंगे, खुशहाली लाएंगे और वो काम जो रुके हुए हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगे अल्लाह के करम से, बशर्त आपका मूड अच्छा रहे। अभी मुस्कुराहट चेहरे पे कायम रहना अब आपको किसी बड़ी मंजिल की तरफ राग़िब करेगा। खुश रहना, हाजिर दिमाग रहना, पुरुमीद रहना निय्याम में बहुत ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं तो वो भी बेहतर है। रोज़ सुबह एप्पल पे 27 अपना इसमें आदम दम करके खाते हैं तो वो भी यहाँ में आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत मुबारक है, बशर्त पार्टनरशिप ना करें। जो काम करें पहले वो सीखें, उसके बाद कदम बढ़ाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और जो काम किसी दोस्त के तवज्जुह से करेंगे तो उसमें परेशानी, रंजिशें और रिश्ते टूटने की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि थोड़े ही अरसे में इख्तलाफात बढ़ के मंजर-ए-आम पे आएंगे। हो सकता है किसी दिल वाले रिश्ते से दुख मिले, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों से उम्मीदें कम रखें तो दुख का एहसास भी कम होगा। इनका भी नियम का सदका लाल चीज़ का मेरा वापस है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बुर्ज एक्वेरियस वाले। ये नियम आपकी ज़िंदगी में वो हैं जिसमें कोई नेक सफ़र, कोई बड़ी मंजिल, कोई अच्छा दोस्त शामिल होगा, बशर्त आप हाजिर दिमाग रहें, पुरुमीद रहें, क्योंकि आपका मायूस रहना एक मुरझाए हुए फूल की मिसल है, क्योंकि मुरझाया हुआ फूल कभी भी लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचता और एक
مہکتا ہوا پھول ہمیشہ توجہ کا مرکز بنتا ہے، آپ اس کی مثل بن جائیں، اپنے دکھ اپنے سینے میں دبائیں، اپنے چہرے کو مسکراہٹ رکھیں۔ آپ ویسے ہی ہیں لیکن بعض مرتبہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے بھی اپنی دکھ والی باتوں کو یاد کریں گے تو ترقی کے اسباب دور چلے جائیں گے۔ آپ پر امید رہیں، اکیلے پن میں بھی اور سب کے ساتھ بھی، تو کامیابی و کامرانی آپ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ انسان کا دماغ صرف انسان کے جسم سے نہیں جڑتا، وہ پوری کائنات پہ اختیار رکھتا ہے۔ آج جس چیز پہ فوکس ہوگا تو کل وہ چیز نصیب ہوگی۔ آج اگر دکھ درد تکلیف کو یاد کریں گے تو کل اس کے اسباب بڑھیں گے۔ آج پر امید سکون خوشی محبت چاہے وہ نہیں ہے پھر بھی اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کل سے اس کی راہیں ہموار کرے گا، تو دیکھیے گا آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے ترقی کی رستہ کھولے گا، بشرط لوگوں سے امیدیں کم رکھیں اور حاضر دماغی کو قائم رکھیں، زبان کو میٹھا رکھیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اس میں پتھر اسکرین پر دے سکتے ہیں، برج پائسس والے، یہ آپ کی زندگی میں رونقیں لائیں گے، خوشیاں لائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ازدواج کے حوالے سے رشتے الجھیں، محبت کے حوالے سے خوشخبریاں زیادہ نہ ملیں، تو امیدیں کم رکھیں گے تو پریشانیاں کم ملیں گی۔ ان ایام میں اگر جلد بازی سے دور رہیں گے تو بہت مبارک ہوگا، کیونکہ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ آپ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ کوئی بڑا وعدہ نہ کریں، کسی بڑے وعدے میں آ کے کسی بڑی فیلنگز میں آ کے بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ آپ کا ایک قدم پوری زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ جتنا حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے، حاضر دماغی کے ساتھ رہیں گے، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں گے اور جلد بازی سے بچیں گے، اتنا ہی ترقی کے راستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے، کیونکہ آپ بہت خاص ہیں۔ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ آپ کیا ہیں۔ اگر آپ نے خود کو پہچانا، زمانہ خود بخود آپ کی مہک سے آپ کی شخصیت سے واقف ہو جائے گا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بڑا مرتبہ ملنے والا ہے، ان کے لیے آپ کو ان اوصاف پہ محنت کرنی پڑے گی۔ جلد بازی سے بچنا ہوگا، میٹھی زبان کو قائم کرنا ہوگا، اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ واک پہ جاتے تو بہت مبارک ہے۔ نیام تیکھی کھٹی چیزیں نہیں کھاتے تو یہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔